یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہو، کوئی آپ کہہ لیجئے وجود ڈھانچہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں جی یہ اسلامی ریاست ہے، دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بڑے ایک اہم موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں اور میرے ساتھ شارک ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ علامہ اقبال کی فکر پہ بات کر چکے ہیں، تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاست کے حوالے سے ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہے، جدید ریاست کا تصور کیا ہے۔ تو آئیے ہم شارک صاحب سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں، جواب ان کو آج چاہیے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم تھینکس السلام۔ فار ہیونگ می۔ تو سب سے پہلے میرا یہ تو یہی سوال ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے ان جنرل؟ اسلامک اسٹیٹ کا ہرگز کوئی اس طرح کا سٹرکچر نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہو، یعنی کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے۔ یہ بات صرف اتنی ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان رہیں گے، جو جس بھی عقیدے جس بھی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اجتماعی طور پر اپنا ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پر مسلمان رہتے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کو اپنا ایک حکومتی نظام بناتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو چناؤ کا انتخاب کا طریقہ ہے وہ بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی طرح جو اس کا سٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو رہنے والے ہیں، جو شہری ہیں، ان کو عدل و انصاف ملے، ان کے حقوق ہوں، وہ مساوی طور پر جو بھی اس ریاست کے وسائل ہیں وہ ان میں شامل ہوں۔ تو اسلامی ریاست کا ایز سچ کوئی اس طرح کا سٹرکچر، اس طرح کا کوئی آپ کہہ لیجئے وجود ڈھانچہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں جی یہ اسلامی ریاست ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ان کا سب کا الگ الگ اسٹرکچر رہا ہے الیکشنز میں چننے میں، اور آپ کو یہ بھی پتا کہ جیسے اسلام کی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے، شیعوں کی الگ، سنیوں کی، دیوبندیوں کے الگ، ان کا جو سسٹم ہے کوئی ایسا یہ نہیں کہ کوئی ماڈل ہے کہ جس میں وہ الگ الگ انٹرپریٹیشن کے حساب سے ہی اسلام کو ہم کے اسلامک ماڈل ہے؟ آپ نے پوچھا اسلامی ریاست، وہ میں نے آپ کو جو اصل ماخذ ہے، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، میں نے اس ماخذ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آج کی دنیا میں صدارتی نظام ہمارے سامنے ہے، پارلیمانی نظام ہمارے سامنے ہے، یا کوئی اور بھی آپ نظام کہہ لیجئے، وہ ہمارے سامنے دنیا میں اس وقت جو چل رہے ہیں وہ یہی کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کا کوئی ڈھانچہ اور اس طرح کا کوئی نظام اسلام نے نہیں دیا۔ آپ کسی کو بھی چن سکتے ہیں، یعنی پارلیمانی نظام کو اس لیے زیادہ پسند کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، یہ اسلام کے قریب ہے۔ اس لیے قریب ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو معاملات ہے، زندگی ہیں، اپنے سیاسی معاملات ہیں، معاشرت کی جو بھی ہیں، وہ باہمی طور پر مل جل کر ان کو حل کرو۔ تو اس کی ایک صورت ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے پارلیمنٹ ہے کہ اس میں نمائندے جاتے ہیں اور مشورے کے ساتھ اور آپس میں بحث کے بعد ایک قانون بناتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی یا یہ جو پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام کوئی بھی آپ کہہ لیجیے، وہ اس لیے قریب ہے کہ اس میں سب کی رائے کو اور سب کے مشورے کو شامل کیا جاتا ہے۔ بہتر۔ اچھا، تو جیسے ہر نظام ہوتا ہے، ہر جو جتنے بھی نظام ہوتے ہیں، جو بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں، ان کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ تو اسلام کا بھی ایک نظام ہے، جیسے سود حرام ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی دیا ہوا ماڈل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک اسٹیٹ کا ہی ماڈل ہوتا ہے نا، یہ پالیسیز ہوتی ہیں، اکنامک پالیسی کسی طرح کی بھی۔ ریاست کی جو ذمہ داری ہے نا بنیادی طور پر وہ یہ ہوتی ہے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ جو آپ نے سود کا حوالہ دیا ہے، یہ در حقیقت ایسا استحصالی نظام بن جاتا ہے کہ جس میں دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، واضح بات ہے ایک جگہ پر جہاں پر اکثریت میں ایک عقیدے کے، نظریے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اجتماعی جو نظم و ضبط ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، وہ بھی اس کے مطابق بناتے ہیں۔ تو اسلام نے جب سود اور ربا کی بات کی ہے، وہ بھی اسی لیے کی ہے کہ اس میں دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جس معاملے میں حق تلفی ہوگی، زیادتی ہوگی، وہاں پر وہ کام ناجائز اور خلاف قانون اور حرام ہوگا۔